الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اور اللہ کا دوست بنے بغیر کوئی کام بننے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت بنائی ہے، اپنے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی ہے. اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے اور جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے. تو اپنے مہمان خانے میں تو اسی کو رکھا جاتا ہے جس سے تعلق ہو، جس سے محبت ہو، جو اپنا دوست ہو. دشمن کو تو اپنے مہمان خانے میں نہیں ٹھہرایا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنا جیل خانہ بنایا ہے. اللہ کے جیل خانے کا نام جہنم ہے اور اللہ کے مہمان خانے کا نام جنت ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. ولی کے معنی ہے دوست، یعنی ہم اللہ کے دوست بن جائیں. اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور یہ تو ماشاء اللہ دینداروں کا مجمع ہے. ساری دنیا میں اس وقت جو لوگ آن لائن مجلس میں شریک ہیں، اللہ کا فضل ہے، سب دیندار ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے. لیکن کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کا ولی بننے میں؟ کیا چیز ہے جو ہم کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور شیطان کے قریب کر دیتی ہے؟ اس چیز کا نام ہے گناہ. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ جو سب کے سامنے کیا جائے، ایک وہ گناہ جو تنہائی میں کیا جائے. اسی طرح ایک وہ گناہ جو جسم کے ظاہری اعضاء سے کیا جائے، ایک وہ گناہ جو ذہن اور دماغ سے کیا جائے. گندی سوچ، گندے خیالات کا لانا، یہ بھی گناہ ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا انسان بیٹھ کر کیا سوچ رہا ہے. ایک بندہ، ایک بندی بیٹھ کر کے کوئی بات سوچ رہے ہیں تو جب تک وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کریں کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں. اللہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، دماغ میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں. اسی طرح وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اور جن کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس طرح ان گناہوں کو اللہ جانتے ہیں اور اللہ دیکھتے ہیں، وہ گناہ جو سب سے چھپ کے کیے جاتے ہیں، جو تنہائیوں میں کیے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو ان گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں.
یہ گناہ انسان کو اللہ کا دوست نہیں بننے دیتے. ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے زندگی کا گناہوں سے خالی ہونا ضروری ہے. چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، نظر آنے والے گناہوں سے بھی، نظر نہ آنے والے گناہوں سے بھی. گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کینسر. کینسر کا چھوٹا سا بھی زخم ہو، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. بس کینسر کا تو ایک ہی علاج ہے کہ جس جگہ پر اس کا اثر ہوا ہے اسے کاٹ کے پھینک دیا جائے. ڈاکٹر یہی کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں اور اس حصے کو کاٹ کر نکال دیتے ہیں. بس گناہ کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے. فوراً بندہ ہو یا بندی توبہ کر لے، اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ بس میں نے گناہ چھوڑ دیا، اب میں لوٹ کر دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. نہ یہ گناہ نہ کوئی اور گناہ. مرد بھی یہی عہد کریں، عورتیں بھی یہی عہد کریں، بندہ بھی یہی نیت کرے، بندی بھی یہی نیت کرے. ورنہ اگر گناہ کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تو دھیرے دھیرے وہ بڑھتا رہتا ہے، پختہ ہوتا رہتا ہے. اور جس طرح کینسر ایک عضو سے دوسرے عضو میں پھیل جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے بچھو. آدمی بڑے بچھو سے بھی احتیاط کرتا ہے، چھوٹے بچھو سے بھی احتیاط کرتا ہے. جس طرح بڑا بچھو زہریلا ہوتا ہے، اس کے ڈنک مارنے سے انسان تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، چھوٹا بچھو بھی زہریلا ہوتا ہے. چھوٹے بچھو کے ڈنک مارنے سے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، زہر تو دونوں کے برابر ہوتے ہیں. اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بچھو کی طرح خطرناک ہوتا ہے اور اس کا زہر نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ایک صاحب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، یعنی میں بہت نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ کا بہت قرب چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نسخہ بتلایا وہ یہ نہیں تھا کہ تم رات بھر نماز پڑھا کرو، روزانہ روزہ رکھا کرو اور پہاڑوں کے برابر صدقہ کرو اور اتنا یہ کرو اتنا یہ کرو. نہیں، جو نیکیاں کرتے ہو ان کو کرتے رہو، جتنی اللہ توفیق دے اتنی نیکی کرو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عبادت گزار بننے کا، اللہ کا ولی بننے کا جو نسخہ بتلایا وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ چھوڑ دو اور عبادت بھی نہ کرو. عبادت نہ کرنا یہ خود گناہ ہے. مثلا نماز کا وقت ہے، نماز نہ پڑھنا یہ خود گناہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ خود گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ نہ دینا یہ خود گناہ ہے. یعنی جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض ہیں ان کو کرو، لیکن ساتھ میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو محرمات ہیں، جن کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے 100% بچو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے.
جیسے ایک پانی کی ٹانکی ہو، 10,000 لیٹر کی ٹانکی ہے، اور بورنگ کا پائپ آن کر کے ایک بڑے پائپ کے ذریعے اس ٹانکی کو بھر رہے ہیں، لیکن نیچے وال کھلا ہوا ہے، تو وہ ٹانکی تو زندگی بھر نہیں بھرے گی. اوپر سے جتنا پانی جا رہا ہے نیچے سے اتنا پانی نکل رہا ہے. اتنی بڑی ٹانکی ہے لیکن کبھی نہیں بھرے گی، اس میں پانی اسٹاک نہیں ہوگا. اور اگر سارے نل بند ہیں، سارے وال بند ہیں، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، تو پتلے سے نل سے بھی اگر اس میں مسلسل پانی جا رہا ہے، 1 گھنٹے میں نہ صحیح، 2 گھنٹے میں نہ صحیح، 5 گھنٹے میں بھرے، 10 گھنٹے میں بھرے، باریک باریک پانی جا رہا ہے، 1 دن میں بھرے، 2 دن میں بھرے، لیکن 1 دن وہ ٹانکی بھر جائے گی. اور جب بھر جائے گی تو پانی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس ٹانکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے. بالکل یہی مثال ہمارے گناہوں کی ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. کسی سے ناراض ہو گیا تو گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کا تذکرہ ہوا تو غیبت کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی سے جھوٹ بولتا ہے، کسی سے دھوکے بازی کرتا ہے. تو یہ سارے وہ سوراخ ہیں جن سے نیکیاں نکل جاتی ہیں، نیکیاں بہہ جاتی ہیں. جس طرح ٹانکی میں سوراخ ہو تو ٹانکی کا پانی بہہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ وہ سوراخ ہیں جن سے ساری نیکیاں بہہ جاتی ہیں، ساری نیکیاں نکل جاتی ہیں. ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی میں اور ایک عام انسان میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے، عام انسان نیکی نہیں کرتا. اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے، عام انسان نیکی کرے تو دل میں نور نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا. عام ایمان والا بھی نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی نور آتا ہے. اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی نور آتا ہے. عام ایمان والا مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور آتا ہے. ہر عمل کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسے مٹھائی کھانے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، تیز تیز سالن کھانے سے مرچ کا اثر ہوتا ہے، کوئی نمکین چیز کھانے سے منہ نمکین ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا ولی اپنے نور کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس لیے ہر نیکی کے ساتھ اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے نور کو سنبھال نہیں پاتے. ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی، عورتوں کا حال ہوتا ہے، ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی، ابھی بیٹھ کر کے ذکر کیا، ابھی بیٹھ کے عبادت کی، اس کے بعد کسی پر غصہ آیا تو ایسی زبان چلائی اور ایسی غیبت کی اور ایسا دل دکھایا کسی کا، ساری نیکیوں کا نور ختم ہو گیا. مرد مسجد میں گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، بیٹھ کر تلاوت کی، ذکر کیا، دل نور سے بھر گیا. اب باہر نکلے، نگاہیں قابو میں نہیں ہیں. ابھی مسجد سے باہر نکلے اور کسی نامحرم پر نظر پڑی اور اسے غور سے دیکھ لیا، اس کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے جسم پر نظر پڑی، اس کے کپڑوں پر نظر پڑی، اور انہی خیالات میں چلے جا رہے ہیں. جتنا نور مسجد سے لے کر نکلے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس سے زیادہ ظلمت لے کر کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. تو صرف نور کا حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، جیسے ٹانکی میں صرف پانی بھرنا کمال نہیں ہے،
اس کی حفاظت کرنا کمال ہے کہ پانی بہنے نہ پائے، پانی ضائع نہ ہونے پائے. بالکل اسی طرح صرف دل میں نور کا آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور اس کی حفاظت تبھی ہوتی ہے جب ہم گناہوں سے بچیں. شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں سے بچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلے جہنم میں نہیں جانا چاہتا. وہ اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو لے کر جہنم میں جانا چاہتا ہے. اکیلے تو کسی کو بھی کہیں اچھا نہیں لگتا نا. ایک بڑا سا گھر ہو اور ہمیں اکیلے رہنے کو کہہ دیا جائے تو ہمارا دل نہیں لگے گا. تو بیچارہ شیطان بھی اگر اکیلے جہنم میں جائے گا تو اس کا دل کیسے لگے گا؟ اس لیے وہ چاہتا ہے اپنا بڑا گروپ بنا کر کے جاؤں، اپنی بڑی جماعت بنا کر کے جاؤں. اور پھر شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان تو جنت میں رہتا تھا، مزے کرتا تھا، جہاں دل چاہے وہاں آرام کرتا تھا، خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا، خوب اللہ کو یاد کرتا تھا. فرشتے بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے. اسے جنت سے ذلیل کر کے باہر نکالا گیا میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا، اور یہ ابلیس بھی فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب آدم کے جسم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب فوراً سجدے میں گر جانا. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان ڈالی، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے سرزنش کی، اس سے باز پرس کی، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ، شیطان کو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کو آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، آپ الٹا کر رہے ہیں، آگ کو مٹی کے سامنے جھکا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا کہ اب تو جہنمی ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے موقع دے دیجئے، میں آدم کی اولادوں پر محنت کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، لیکن جو مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، جو مجھ سے تعلق جوڑ لے گا، میں تجھ کو اس پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو بچا لوں گا. تو اب چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے اس کے دل میں تو ایک آگ لگی ہوئی ہے حضرت آدم کی طرف سے اور حضرت آدم کی ساری اولاد کی طرف سے کہ میں کسی بھی حال میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اس لیے شیطان گناہوں کو ہمارے سامنے گفٹ پیک کی طرح سجا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. آپ سوچیں، اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور شیطان آئے اپنی اصلی شکل میں اور آ کر ہم کو سلام کرے، السلام علیکم، ہم کہیں وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ اچھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ابلیس ہوں، مجھے آپ کے دادا حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، مجھے ان سے بھی بہت نفرت ہے اور آپ سے بھی بہت نفرت ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چپکے چپکے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ تو میرے ساتھ جہنم میں نہیں جا پائیں گے. آپ ایک کام کریں، چلیں فلاں جگہ میرے ساتھ ایک فلم دیکھ لیں تاکہ آپ میرے ساتھ جہنم میں جا سکیں. تو کوئی جائے گا دیکھنے کے لیے؟ آپ فلاں ڈھابے پر چلیں اور ذرا سا مشکوک کھانا کھا لیں میرے ساتھ، تو کوئی جائے گا کھانے کے لیے؟ آپ میرا کہنا مانیں، میں آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا جھوٹ بولیں، آپ تھوڑی سی بےایمانی کریں،
آپ تھوڑی سی خیانت کریں، آپ تھوڑی سی ملاوٹ کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ میرے ساتھ جہنم میں جا سکیں، تو کوئی مانے گا؟ اچھا یہ میرا دشمن مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس کی خاطر مجھ سے یہ حرکتیں کرا رہا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آگے کہتا ہے کیا میاں، وہ بتلاتا نہیں کہ میں شیطان ہوں، وہ بہت دوست بن کر آتا ہے، وہ بہت ہمدرد بن کر کے آتا ہے، کبھی کسی انسان کو دوست بنا کر کے لے کر کے آتا ہے، مردوں کے پاس مردوں کو لاتا ہے، عورتوں کے پاس عورتوں کو لاتا ہے، اور کبھی الٹا بھی کرتا ہے، مردوں کے پاس عورتوں کو لاتا ہے، عورتوں کے پاس مردوں کو لاتا ہے، اور پھر ان کو سمجھاتا ہے کہا تم مولویوں کی باتوں میں آ گئے، کتنی بور ہے تمہاری زندگی، چلو ذرا ہمارے ساتھ دیکھو دنیا کتنی رنگین ہے، دنیا کتنی خوبصورت ہے، ارے تھوڑی سی تفریح کرو، کچھ کھاؤ پیو، کچھ مزے کرو، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے، یہ مولوی لوگ تو تمہیں ڈھنگ سے جینے بھی نہیں دیں گے، یہ تو تمہیں کچھ کھانے پینے بھی نہیں دیں گے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بس خالی تم نمک روٹی کھاؤ، خالی تم دال روٹی کھاؤ، ارے ذرا میرے ساتھ چلو، دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور تم کس کے چکر میں پڑ گئے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے ملاقات کی، دعا کی درخواست کی، کچھ اپنی پریشانی ظاہر کی اور دعا کی درخواست کی، تو میں نے تھوڑا سا ان کے حالات پوچھے تو اندازہ ہوا کہ یہ اپنے کاروبار میں احتیاط نہیں کرتے، سچ اور جھوٹ میں احتیاط نہیں کرتے، امانت اور دیانت میں اور بے ایمانی اور خیانت میں فرق نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے، ایمانداری سے کمانا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، ورنہ بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ اوہو جو اتنا کہا تو وہ تو ناراض ہو گئے، کہنے کہ آدمی اگر سچ بولے گا، ایمانداری سے کمائے گا تو آپ ہی لوگوں کی طرح رہے گا، کبھی وہ سیٹ نہیں بن سکتا، کبھی مالدار نہیں بن سکتا۔ خیر ہم نے خاموش ہو کے سن لیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا کاروبار بھی ہے اور اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو خیر ہم نے تو اس وقت سن لیا خاموشی سے۔ کوئی اور صاحب جو وہاں بیٹھے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم جن سے بات کر رہے تھے ان کی حیثیت تم سے زیادہ اچھی ہے، ان کا اپنا بزنس بھی ہے، وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ذرا نام بھی بتایا تو شاید ان کو احساس ہوا اس آنے والے نوجوان کو، اور اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے کس سے اس طرح بات کی۔ یہ باتیں ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ سچ بولو گے تو کما نہیں پاؤ گے، سچ بولو گے تو کچھ بنا نہیں پاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو کمائی ہوگی، جھوٹ بولو گے تو بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ آ کر کے سمجھاتا ہے بڑی محبت سے، دیکھو فلاں نے پھاندہ مارا، فلاں نے فلاں کا اتنا پیسہ ڈبایا، آج دیکھو کتنی شان سے رہ رہا ہے، کتنا مالدار ہے۔ تم خالی ایمانداری سے لگے رہو گے نا تو کولو کے بیل کی طرح زندگی بھر اسی چکر میں گھومتے رہو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بنا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے، شیطان کے ایجنٹ کرتے ہیں، شیطان کے نمائندے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تم کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمہاری زندگی کو برکت سے خالی کرنا چاہتے ہیں، وہ تم کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے کچھ ایسے ساتھی بنا دیے، شیطان لے کر آتا ہے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، عورتوں کے پاس عورتیں آتی، ارے بہن تم کس چکر میں پڑی ہو؟ ایسی ایمانداری کے ساتھ زندگی کوئی اچھی گزار سکتا ہے کیا؟ اس طرح تو گھر کا خرچہ بھی نہیں چلے گا۔ ارے اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اتنے نیک بن کے اس زمانے میں نہیں کمایا جا سکتا، وہ تو سب سے سچ بولتے ہیں، وہ تو بتلا دیتے ہیں، وہ تو مال کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو گاہک کو وہ بھی بتلا دیتے ہیں، ایسے کیسے کاروبار ہوگا؟ عورتیں آ کر کے شیطان کی ایجنٹ بن کر کے عورتوں کو سمجھاتی ہیں کہ اپنے مردوں کا ذہن بناؤ کہ وہ بے ایمانی کریں، مرد آ کر مردوں کو سمجھاتے ہیں ارے کیا تم نے
کمال کر رکھا ہے, اپنی بیوی کو گھر کے اندر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے, یہ ایڈوانس زمانہ ہے, یہ ترقی کا زمانہ ہے, ذرا باہر لے کر کے آؤ, ذرا معاشرے میں سب سے تعارف تو کراؤ, ذرا آزادی کے ساتھ سانس تو لینے دو. تو مرد مردوں کو آ کر سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی عورتوں کو ورغلائیں, عورتیں عورتوں کو آ کر سمجھاتی ہیں تاکہ وہ اپنے مردوں کو ورغلائیں, عورتیں عورتوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں, مرد مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں. اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, کراس ہو جاتا ہے کہ عورتیں آ کر مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں, مرد آ کر عورتوں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں. آج کل تو حال یہ موبائل کھولو تو نہ معلوم کیسے کیسے پیغامات خود بخود, نہیں چاہتا آدمی, اس کے باوجود وہ پیغامات آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے ایجنٹ ہیں, یہ شیطان کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں جو آ کر کے انسانوں کے سامنے گناہوں کو آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت اچھی مٹھائی کی دکان سے ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا جائے اور اس کے اندر گندگی بھر دی جائے, اور گندگی بھر کے اوپر بہت خوبصورت پیکنگ کرا دی جائے, بڑا گفٹ پیک دیکھ کر کے لگے کتنا عمدہ ہے. جب پیکنگ اتنی اچھی ہے تو اندر کتنا اچھا مال بھرا ہوگا, کتنی عمدہ برفی ہوگی, کتنا عمدہ رسگلہ ہوگا, اور کتنا عمدہ قلاقند ہوگا, اور پتہ نہیں کیا کیا. صرف پیکنگ دیکھ کر کے کیسے کیسے تصور ہوگا فلاں مٹھائی ہوگی. اور ذرا کھول کر کے دیکھیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہندوستان کے, ہمارے ترقی یافتہ ہندوستان میں گائے کا گوبر رکھا ہوا ہے اندر. صاحب اس سے اچھی تو کوئی مٹھائی نہیں ہے, اور اس سے اچھا تو کوئی گفٹ نہیں ہے. بالکل یہی کام کرتا ہے شیطان. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ نے فرمایا وہ ان کے گناہوں کو گفٹ پیک کرتے ہیں, وہ ان کے گناہوں کو آراستہ کرتے ہیں, وہ ان کے گناہوں کو سجا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور انسان سمجھتا ہے میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں, میں ترقی کا کام کر رہا ہوں, دیکھو میں نے کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا اور یہ فائدہ ہوا, اور میں نے پہلے یہ کام کیا تھا اس سے اتنا فائدہ ہوا, اور میں آگے یہ کام کروں گا اس سے اتنا فائدہ ہوگا. اور جب آنکھیں کھلتی ہیں دنیا سمجھتی ہے آنکھیں بند ہو گئیں, اور حقیقت میں جب آنکھیں کھلتی ہیں اور جب موت آتی ہے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گناہوں نے میری زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا ہے, اور شیطان نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا. اس نے تو صاف صاف کہہ دیا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم. تم نے اللہ کا کہنا نہ مان کر میرا کہنا مانا, آج میں اس سب کا انکار کرتا ہوں. میں تمہارا دوست نہیں تھا, میں تمہارے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا تھا, میں تو تم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا تھا. اور جب انسان پلٹ کر کے شیطان کو گالی دے گا, وہ کہے گا اب گالی دینے سے کیا ہوگا, تم مجھے گالی دو یا میں تمہیں گالی دوں, نہ میں تمہارا کچھ بھلا کر سکتا ہوں نہ تم میرا کچھ بھلا کر سکتے ہو. اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم, ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اس لیے میرے دوستو, اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اگر ہماری عورتیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں اگر چاہتی ہیں کہ ہمیں ولایت مل جائے, ہمیں اللہ کا قرب مل جائے, اگر مرد چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بن جائیں, ہمیں اللہ کا قرب مل جائے, تو پھر ہم کو اپنی پوری زندگی کو گناہوں سے مکمل خالی کرنا پڑے گا. اپنی خود نگرانی کرنی پڑے گی, ہم خود اپنی نگرانی کریں. اللہ اکبر. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں, جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں, اس کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی نگرانی کرے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے, دید قصور. دید قصور کے معنی ہے اپنے گناہوں کو تلاش کرنا, اپنے گناہوں کو دیکھنا. اور فرمایا جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اسے اس کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے گناہوں کو دیکھے, اپنی کمیوں کو دیکھے اور ان کو ٹھیک کرے. اور اگر ایک تھیلے کے اندر مٹی بھر دی جائے تو ایک چٹکی نکالو تو مٹی نکلے گی, ایک مٹھی نکالو تو مٹی نکلے گی. نکالتے جاؤ نکلتی جائے گی, لیکن مٹی ہی نکلے گی نا. ہم تو بنے ہیں بھول چوک سے, ہم بہت کمزور ہیں, ہماری فطرت کے اندر بھول چوک شامل ہے. اس وجہ سے واقعی جب انسان اپنے گناہوں کو خود تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو
ایک گناہ کو ٹھیک کرتا ہے، ایک غلطی کو ٹھیک کرتا ہے، اسے اپنے اندر دوسری کمی نظر آتی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو اپنے اندر تیسری کمی نظر آتی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنی عبادتوں میں بھی کمی نظر آتی ہے، میری نماز تو اچھی نہیں ہے، میرا روزہ تو اچھا نہیں ہے، بس اسی پر تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، میرے بندے اور میری بندی کی پوری زندگی گناہ سے خالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں اتنا ڈر ہے، اسے تو اپنی عبادتیں بھی گناہ نظر آتی ہیں، اسے تو اپنی نیکیاں بھی گناہ لگتے ہیں، اور اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، بس اسی پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اولیاء میں شامل فرمائے، اور آپ سب کو بھی، جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے پوری دنیا میں اس وقت بیان میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لے۔ لیکن اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو خود تلاش کریں، اور تلاش کر کر کے ایک ایک کمی کو صرف تلاش نہ کر لیں، تلاش کر کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اور دیکھیں، نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا گناہ چھوڑنا مشکل کام ہے۔ جب کوئی بندہ طے کرتا ہے، جب کوئی بندی طے کرتی ہے کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ ذرا طے کر کے دیکھیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں حقیقت کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ ایک مرتبہ طے کر کے دیکھیں، تب احساس ہوتا ہے قدم قدم پر کتنی مشکلات آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ یا بندی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر ان کے دل کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مدد سے ہوا۔ جب کوئی بندہ طے کرتا ہے مجھے حرام نہیں کمانا ہے، تو اسے مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتے، اس کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، پھر حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حرام کمانا بھی چاہے تو نہیں کما سکتا۔ ایک وقت آتا ہے بندہ اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو نہیں بول سکتا۔ طے کریں ہمیں غیبت نہیں کرنی۔ شروع میں بہت پریشانی ہوتی ہے، شیطان بہت پریشان کرتا ہے، کسی پر غصہ آتا ہے، کسی سے ناگواری ہوتی ہے، اس کی برائی کرنے کا دل چاہتا ہے، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن جب انسان اپنے کو قابو میں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، جا کر حساب دینا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو اگر کوئی غیبت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ بعض محدثین نے تو اپنے بارے میں یوں فرمایا، ان پر جو اللہ کا فضل تھا اس کا ذکر کیا، اور یوں کہا کہ بھائی اور مجھ سے جو کمیاں ہوئی ہوں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن مجھ سے غیبت کا حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور شاید ہم لوگوں کا سب سے زیادہ غیبت کا حساب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بہت بڑے عالم تھے اور فقہ کے سب سے بڑے امام تھے، اسی لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے دولت مند بھی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، بڑا کاروبار تھا ان کا، کپڑوں کی آڑت تھی، جیسے بھیونڈی والوں کے لیے تانبا کاٹا ہے، مال بناتے ہیں وہاں جا کے بیچتے ہیں، پھر وہاں سے آگے جاتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کارخانے تو ہوتے نہیں تھے، پاور لوم تو تھا نہیں، ہتھ کرگھے ہوتے تھے، گھر گھر کپڑا بنتا تھا ہاتھ سے، اور ایک ایک تھان بننے میں کافی وقت لگ جاتا تھا، کہیں ہفتوں لگتے تھے، کہیں مہینوں لگتے تھے، جیسے کام ہو، کہیں سست رفتاری سے کام ہوتا تھا، کوئی لنگی بنا رہا ہے، کوئی چادر بنا رہا ہے، کوئی چھوٹا تھان بنا رہا ہے، کوئی بڑا تھان بنا رہا ہے۔ تو آڑت ہوتی تھی جہاں بیوپاری بیٹھے ہوتے تھے، سب لوگ جا کر اپنا اپنا مال ان کے ہاتھ بیچ دیتے تھے،
اور دوسرے شہروں سے جو بڑے بیوپاری آتے تھے وہ اس آڑت سے خرید کر کے لے جاتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی آڑت تھی، ان کا بہت بڑا ہول سیل کا بیوپار تھا. لوگ آ کر کے اپنا کپڑا ان کے ہاتھ بیچتے تھے، اور پھر دوسرے ملکوں سے جو بیوپاری آتے تھے کپڑا خریدنے کے لیے وہاں سے لے کر کے جاتے تھے. کوفہ اس زمانے میں بہت بڑا مارکیٹ تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے. اللہ نے ان کو جتنی دولت دی تھی اتنا بڑا دل بھی دیا تھا. بہت سخی آدمی تھے، بہت سخی آدمی. اچھے اچھے کپڑے بناتے تھے، ایک دن 2 دن پہنتے تھے اور پھر کسی کو تحفے میں دے دیتے تھے. کسی کے گھر کھانا بھیج رہے ہیں، کسی کے گھر پیسے بھیج رہے ہیں. علماء اور طلباء کی خدمت کرتے تھے. ان کے پاس پڑھنے والے جو طلباء آتے تھے، اگر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا اس طالب علم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس زمانے میں طلباء یہ کرتے تھے کہ کسی جگہ گئے پڑھنے کے لیے تو ہفتے میں معلوم ہوا 4 دن پڑھتے ہیں، 2 دن جا کے مزدوری کرتے ہیں، اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے وہ 4 دن کا خرچ، 6 دن کا پورا خرچ چلاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر اندازہ ہو گیا یہ طالب علم بہت ذہین ہے، یہ بہت اچھا ہے، تم منع کر دیتے، تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا جو خرچ ہے وہ مجھ سے لو اور بس اپنا سارا وقت پڑھائی میں لگاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہی ایک شاگرد تھے جو بچپن میں یتیم تھے. ان کا اور ان کے گھر کا پورا خرچ دے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا تھا. اور آج ساری دنیا ان کو امام ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. بہت بڑے امام فقہ کے، بہت بڑے عالم تھے، اور اس زمانے کی دنیا کی جو سب سے بڑی حکومت تھی، بنو عباس کا اقتدار تھا، ہارون رشید کی حکومت تھی، اور ہارون رشید کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی رقبے کے اعتبار سے بھی، اور سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی. اس حکومت کے چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. کیا مقام اللہ تعالی نے دیا تھا. یتیم تھے بچپن میں، ماں نے مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ ایک دھوبی کے پاس جا کر کے کپڑا دھلنا سیکھیں تاکہ 2 پیسے کما کر کے لائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے، بس اپنی درسگاہ میں بیٹھا لیا پڑھانے کے لیے. اور جب ماں آئی کہ بڈھے تجھے کیا خبر، میرے گھر میں تو کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہی بچہ ہے اور تو نے اس کو بھی بیکار کر دیا. یہ مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا، مجھے کیا کھلائے گا. امام صاحب نے کہا اماں وہاں سے کتنا پیسہ کما کے لاتا، اتنا مجھ سے لے لیا کرو. یہ بچہ میرے پاس رہنے دو، پڑھنے دو، تمہارے گھر کا جو خرچ ہے وہ مجھ سے لے لیا کرو. تو ابھی کا تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اور تمہیں یہ فکر ہے یہ مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا. تمہیں پتا ہے یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا. بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا. تو ماں نے برا بھلا کہتے ہوئے یوں کہا کہ یہ بڈھا کھسک گیا ہے، کریک ہو گیا، میرے گھر میں روکھی روٹی نہیں ہے، میرا بچہ یتیم ہے، یہ پستے کا حلوہ کھائے گا، وہ بھی روغن بادام میں بنا ہوا، اور کہاں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر. ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہارون رشید کے ساتھ اس کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. تو ہارون رشید نے ایک ڈش پیش کی اور یوں کہا کہ قاضی صاحب یہ کھائیے، یہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی بنتی ہے. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بادام کے تیل میں بنا ہوا پستے کا حلوہ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں ایک یتیم بچہ تھا، میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیجا تھا تاکہ میں کپڑا دھونا سیکھ لوں. مجھے اس وقت پہچانا تھا میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری ماں سے کہا تھا میں تمہارے بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دسترخوان پر روغن بادام میں پکا ہوا پستے کا حلوہ کھائے گا. آج میرے استاد کی کہی ہوئی بات سچی ہوگی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کی تعریفیں کر رہے تھے. صاحب امام صاحب عالم تو تھے، عبادت گزار تو تھے، سخی بہت بڑے تھے،
چپکے چپکے لوگوں کی مدد کرتے تھے، چپکے چپکے لوگوں کی ضرورتیں معلوم کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے. لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ سب لوگ امام صاحب کی سخاوت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جو ان کے سب سے بڑے شاگرد ہیں وہ خاموش بیٹھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کچھ نہیں بتلا، آپ اپنے استاد کی سخاوت کا کوئی واقعہ ہم کو سنائیے. تو انہوں نے کہا کیا سناؤں، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا بخیل کسی کو نہیں دیکھا. لوگ ایک دم سے چونک گئے. کیا اول تو یہ ہے کہ امام صاحب بخیل تھے نہیں، اتنے بڑے سخی تھے، دوست تو دوست دشمن بھی مانتے. تو پھر ان کے سب سے بڑے شاگرد، اتنے چہیتے شاگرد، ان پر جان چھڑکنے والے، اور کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بڑا کوئی بخیل نہیں دیکھا. تو لوگ سمجھ گئے کہ ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ نہیں پائے، یہ کچھ اور کہنا چاہتے. تو کہا حضرت ہم سمجھ نہیں پائے آپ کی بات. کہنے کہ سنو، لوگ امام ابو حنیفہ کی برائیاں کرتے تھے، ان سے حسد کرتے تھے، ان پر جھوٹے الزامات لگاتے تھے، آج تک لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے تھے اور اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں جمع کرتے تھے. میرے استاد اتنے بڑے بخیل تھے کہ سب کی نیکیاں لے کر رکھ لیتے تھے، اپنی نیکی زندگی میں اس اللہ کے بندے نے کبھی کسی کو نہیں دی. نہ کسی سے حسد کیا، نہ کسی پر کوئی الزام لگایا، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا، نہ کبھی کسی کی غیبت کی، اپنی کوئی نیکی نہیں دی. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یا کسی اور بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں بھائی میں غیبت کیوں کروں، اور کرنا ہوگا تو اپنی ماں کی کروں گا، تاکہ میری کمائی ہوئی نیکیاں میری ماں کے پاس جائیں اور کسی کے پاس کیوں جائے. اگر مجھے غیبت کرنا ہوگا تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری کمائی ہوئی نیکیاں میری ماں کے پاس جائیں، میں اپنی نیکیاں دوسروں کے حوالے کیوں کروں. تو دیکھیں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے نا، ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچائیں، اپنی کمیوں کو خود تلاش کریں. اس کا انتظار نہ کریں کہ ہمیں کوئی ٹوکے، ہمیں کوئی منع کرے. ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں تو اللہ کی ولایت چاہیے نا. ہم خود اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. جیسے اپنے جیب میں پیسے ہوں تو کوئی کہے یا نہ کہے کہ جیب بچا کے رکھنا، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے نا. عورتیں اگر سفر کر رہی ہیں اور پرس کے اندر زیور ہے تو کس طرح اپنے پرس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتی ہیں، اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتی ہیں، اپنے برقعے کے اندر کی جیب میں سامان رکھتی ہیں، کوئی چھونے نہ پائے، کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے. اس لیے کہ ان کو ڈر لگتا ہے مال ہے، اگر چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا. دنیا کا مال چلے جانے سے جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، نیکیاں چلے جانے سے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنی نیکیاں بچانے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سوچیں گناہ سے کیسے بچیں. دل تو سب کا چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہے، آپ کا بھی چاہتا ہے، مردوں کا بھی دل چاہتا ہے، عورتوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا بچنا چاہیے اتنا بچ نہیں پاتے. تھوڑی سی کوشش بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بچ بھی جاتے ہیں، لیکن جتنا بچنا چاہیے اتنا نہیں بچ پاتے. اور اگر ایک بالٹی میں بڑا سوراخ ہے تو پانی جلدی بہہ جائے گا، چھوٹا سوراخ ہے تب بھی بہہ جائے گا. ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر سوراخ ہے، دھیرے 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 کر کے بہہ جائے گا. کوئی چھوٹا گناہ بھی اگر ہماری زندگی میں باقی رہا تو عبادتوں کے ذریعے ہمارے دل میں جو نور جمع ہوتا ہے وہ نکل جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، دل خالی ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا یقین ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین ہو. یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں نا، کبھی کبھی دل میں آتا ہے ارے نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے، ارے قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ اہم ہے، یہ مراقبے کی کیا ہے؟ جب نماز ہی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تو پھر مراقبہ کیسے کریں؟ یہ مراقبے اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں یہ یقین بیٹھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دھیان دل میں جمے. جب دل میں اللہ کا دھیان جمے گا تو نماز اور اچھی ہوگی، تلاوت اور اچھی ہوگی، اور گناہ سے بچنا آسان ہوگا.
ایک نوجوان آئے ایک بزرگ کے پاس. انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, آپ کی مجلس میں آ کر کے مراقبہ بھی کرتا ہوں, لیکن جب میں بازار میں جاتا ہوں تو نگاہیں میرے قابو میں نہیں رہتی. اور اس زمانے کی تو مصیبت یہ ہے کہ اب تو نگاہوں کو بے قابو کرنے کے لیے بازار بھی نہیں جانا پڑتا, اب تو جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے, گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, بس اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت بازار جاتا ہوں تو نگاہیں قابو میں نہیں رہتی, کوئی نسخہ بتلا دیجئے مجھے. وہ نوجوان گناہ سے بچنا چاہتا تھا, وہ جانتا تھا کہ یہ گناہ میرے دل کو ویران کر رہا ہے, یہ گناہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے, یہ گناہ مجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے, لیکن وہ بیچارہ بچ نہیں پاتا تھا. تو وہ اپنے شیخ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے. کسی شیخ سے تعلق اسی لیے ضروری ہوتا ہے, جس طرح کوئی بیمار ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, اس سے اپنا علاج کرائے, اسی طرح روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کسی شیخ سے اپنا تعلق قائم کرے اور ان سے مشورہ لے. تو شیخ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو اس کا نسخہ بتلاؤں, کیسے بچ سکو گے؟ کہ جی حضرت بتلا دیجیے. کہ پہلے میرا ایک کام کر دو, اس کے بعد بتلاؤں گا. حضرت بتلائیے. بڑا خوش ہوا کہ میرے حضرت مجھ سے کام کے لیے کہنا, میری خوش نصیبی کی بات ہے, مجھے اپنے حضرت کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. کہ دیکھو فلاں مسجد میں میرے ایک دوست رہتے ہیں, ان کے پاس مجھے دودھ بھیجنا ہے, راستہ بازار سے ہو کر کے جاتا ہے, تم ان کے پاس دودھ پہنچا کر کے آؤ, لیکن دیکھو یہ دودھ کا کٹورا ہے بھرا ہوا, چھلکنا نہیں چاہیے, چھل کے بغیر پہنچے. جی حضرت. کہ اس کا وعدہ کرو کہ دودھ چھلکنے نہیں دو گے؟ جی حضرت میں وعدہ کرتا ہوں. کہ نہیں ایسے نہیں, میں تمہارے پیچھے ایک دوسرا بندہ بھیج رہا ہوں. اور ایک بندے کو بلایا, کہا یہاں آؤ, اس کے پیچھے پیچھے جاؤ, اور اگر کہیں راستے میں دودھ چھلک جائے نا تو وہیں بھرے بازار میں اس کو 2 جوتے مارنا. اب تو وہ نوجوان گھبرا گیا کہ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے, لیکن شیخ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے حضرت آپ دے دیجیے, میں انشاءاللہ چھلکنے نہیں دوں. اب وہ دودھ لے کر کے بچتے بچاتے آرام سے قدم اٹھا کر آرام سے رکھ کر دھیرے دھیرے اس مسجد میں پہنچ گئے. چونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا, اگر دودھ چھلکا تو دودھ کا تو نقصان ہوگا جو ہوگا, اور میرے کپڑے گندے ہوں گے, وہ اپنی جگہ پر پیچھے سے بھرے بازار میں سب کے سامنے جوتا پڑے گا تو کیا ہوگا. وہاں جا کر کے جن کے پاس پہنچانا تھا پہنچا دیا, اور بہت خوش ہو کر حضرت میں نے آپ کا کام کر دیا, دودھ چھلکنے نہیں پایا. اب مجھے بتلائیے نگاہوں کی حفاظت کا کیا نسخہ ہے؟ حضرت نے کہا پہلے یہ بتلاؤ, بازار میں کتنی دکانیں کھلی تھیں, کتنی بند تھیں, کتنی بھیڑ تھی, اور آج کتنے چہروں کو دیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا. عورتیں تو عورتیں, میں نے تو کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا نا, دودھ چھلک گیا تو پیچھے سے جوتا پڑے گا, تو میرا پورا دھیان تو دودھ پر لگا ہوا تھا. ہاں بیٹا, یہ جو جوتا پڑنے کا یقین تھا نا, اس نے بازار میں تمہاری نگاہوں کو محفوظ بنا دیا. اگر اللہ کی سزا کا یقین ہو جائے تو پھر بھرے بازار میں بھی تم سے بدنگاہی نہیں ہوگی. اگر اللہ کی پکڑ کا یقین ہو جائے تو تنہائی میں ہاتھ میں موبائل ہو یا کچھ بھی ہو, انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ یہ یقین مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. اور ایمان تو نام ہی ہے یقین کا. اگر یہ یقین ہے تو گویا ایمان ہے, اور اگر یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہ لمبے لمبے مراقبے اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس کا یقین بیٹھے, اللہ کی محبت بیٹھے, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بیٹھے. جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور اللہ کا کہنا ماننے کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے, تڑپنے لگتا ہے مجھے تو اللہ کا کہنا ماننا ہے, اور اللہ کے سامنے پیشی کا جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر نگاہوں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے, خیالات کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے, شرمگاہوں کی حفاظت بھی آسان ہو جاتی ہے.
صحابہ کرام کا لشکر پہنچا رومیوں کے علاقے میں. ان لوگوں نے ایک شہر فتح کیا. شہر میں داخل ہوئے تو اب لشکر میں بوڑھے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں, تو جوان ہوتے ہیں نا, فوجی تو جوان ہوتے ہیں. فوجی شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو جن لوگوں کا شہر تھا جو جنگ ہار گئے تھے, ان کے جو مذہبی لوگ تھے, ان کے جو پجاری تھے, ان کے جو پادری تھے, ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اصل میں یہ تعداد یا اسلحے کی برتری کی وجہ سے ہم سے جنگ نہیں جیتے, یہ اپنی اخلاقی برتری کی وجہ سے ہم سے جنگ جیتے ہیں. اگر ان کی یہ اخلاقی برتری ختم ہو جائے تو کچھ دنوں میں ہم ان کو ہرا کے بھیج دیں گے. اس کے لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ پورے شہر میں دونوں طرف اپنی عورتوں کو کھڑا کر دو, نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دو نیم برہنہ حالت میں. اب ایک تو ان کے یہاں جسم بھی گورے ہوتے ہیں, وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اور کم سے کم لباس میں, اور ان لوگوں کو یہ خیال تھا یہ فوجی لوگ کئی کئی مہینوں سے اپنے گھر سے دور ہیں, اپنی عورتوں سے دور ہیں, تو ان کی اخلاقی برتری کو ختم کرنا بہت آسان ہے. جیسے ہی فوج شہر میں داخل ہونے لگی اور ان کے امیر نے یہ دیکھا کہ اوفو ان لوگوں نے یہ چال چلی ہے, بس امیر صاحب نے بلند آواز میں قرآن کی آیت پڑھی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بس قرآن کی یہ آیت پڑھی اور پورے لشکر کی جو نگاہیں نیچی جھکی تو وہ صرف اپنے پیروں کے پاس دیکھتے چلے جا رہے تھے. ایک فرد نے بھی, کسی بوڑھے نے, کسی جوان نے, کسی سپاہی نے, کسی چھوٹے نے, کسی بڑے نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا, اور عورت تو عورت کسی مرد کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نظر بر قدم, کہ بس پیر کے پاس نظر ہے. سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور آرام سے چلے گئے. وہ نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں, اور جن لوگوں نے ان کو کھڑا کیا تھا ان کے تو ہاتھوں کے گویا طوطے اڑ گئے کہ یہ کیسی قوم ہے, یہ کیسی مخلوق ہے, ہم ان پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے. جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے مدینہ طیبہ میں, لوگوں نے پوچھا کہ اس شہر کے مکانات کیسے تھے. انہوں نے کہا ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. ہمارے امیر صاحب نے جب قرآن کی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں, اس کے بعد ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیسی عمارتیں, کیسے مکانات, بس ہم تو نظر جھکا کر کے گئے اور نظر جھکا کر چلے آئے. اللہ اکبر. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, لوگو تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ معمولات کی پابندی اسی لیے کرائی جاتی ہے. مرد بھی اس کا ارادہ کریں, عورتیں بھی اس کا ارادہ کریں, اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں, اپنے بڑوں کے دیے ہوئے مشوروں پر عمل کریں, معمولات کی پابندی کریں, اپنے نفس کی غلامی نہ کریں کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے. یہ نفس بڑا خطرناک ہے, یہ نفس شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. نہیں, اپنے بڑوں کے حکم کو مانیں کہ ہم اپنے نفس کی غلامی نہیں کریں گے, ہم اپنے نفس کی بندگی نہیں کریں گے, ہم اپنے بڑوں کے تابع ہو کر کے رہیں گے. یہ اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کرنے کا طریقہ ہے. اور جب اس طرح سے بڑوں کا کہنا مان کر بڑوں کے مشورے کے مطابق معمولات کی پابندی کی جائے گی تو انشاءاللہ آخرت کا یقین پیدا ہوگا. اور آخرت کا جواب, آخرت کا حساب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آخرت کا حساب اتنا خطرناک ہے, وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں ہم کو چھپانا بھی چاہیں گے تو نہیں چھپا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ساری فائلیں کھول دی جائیں گی, اور جو لوگ دھڑلے سے گناہ کرتے تھے, چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اور چھپ کر آرام سے گناہ کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کر رہے ہیں, پرسوں بھی کر رہے ہیں,
اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم نے سب چھپا لیا. اللہ فرماتے ہیں ان کا نام اعمال سب کے سامنے کھول دیا جائے گا, ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کے نام اعمال کو سب کے سامنے کھول دیں گے. کوئی بھاگنا چاہے گا تو بھاگ بھی نہیں سکے گا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر ایک کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا, ایک گواہی دینے والا ہوگا. وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اسی طرح کسی کا کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو وکیل بنا کر کے کھڑا کر دے, کوئی کسی کی طرف سے صفائی دے سکے. وہاں تو انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی اپنا حساب کر لو. تمہیں کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی جج کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اپنا حساب کر لو. وہاں کوئی چاہے کہ میں کچھ رشوت دے کر کے اپنے کو بچا لوں, کسی سفارش کے ذریعے بچا لوں, تو اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. تعلقات میں سب سے قریبی تعلق اولاد سے ہوتا ہے نا. دوسرے رشتوں کے تعلقات اولاد کے بعد ہیں, دوست احباب کے تعلقات اولاد کے بعد ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ کسی طرح کا کوئی تعلق کام آئے گا. اولاد ہی کام نہ آئے گی تو دوسرے تعلقات کیا کام آئیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ یاد رہے, کچھ بھول جائے, کچھ اللہ کو کیا کسی نے اور دھوکے میں پکڑ لیا اس کو, ایسا نہیں ہوگا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. تمہارا رب بھولتا بھی نہیں ہے. انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ میرا کتنا اچھا نامہ اعمال ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا. تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں گویا اس کی فائل اس کو پکڑا دی جائے گی. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی عدالت میں حاضر نہ ہو اور دور دور سے فیصلہ کر دیا رہے. ہر ایک کو حاضر کیا رہے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اللہ نے فرمایا سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے, ایک ایک کو ہم حاضر کر کے پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلا نہیں سکتا. دنیا میں ایک عدالت سے دوسری میں, اس سے اوپر ہائی کورٹ میں, اس سے اوپر سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلے کے بعد کہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکے گی. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے, میرے فیصلے پر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایسے گواہ کھڑے کر دیں گے انسان کی, اللہ ایسے گواہ کھڑے کر دیں گے کہ انسان کی انکار کرنے کی ہمت نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن ہاتھوں سے گناہ کیا ہوگا وہ ہاتھ گواہی دیں گے, جن پیروں سے گناہ کیا ہوگا وہ پیر گواہی دیں گے, جن آنکھوں سے گناہ کیا ہوگا وہ آنکھیں گواہی دیں گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ان کی زبانیں گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. انسان سمجھتا ہے ہم گناہ کر کے بھول گئے تو اللہ بھی بھول گئے, ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ کو کیسے یاد رہے گا. اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ. لوگ بھول گئے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتے ہیں, اللہ کو سب یاد ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ایسے معیار بنائیں گے نیکی اور گناہوں کو جانچنے اور پرکھنے کے جن میں ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بچ نہیں سکے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ایسے انصاف کے ترازو نصب کریں گے, ایسے انصاف کے ترازو لگائیں گے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ بھی پیش کی جائے گی, چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو چاہے رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی, کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے وبال سے بھی انسان بچ نہیں سکے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم حساب لینے والے ہیں نا,
ہماری قدرت میں کوئی کمی نہیں، ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں، تو ہم حساب لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اتنے طاقت والے ہیں اور اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے، اور یہ یقین آتا ہے دیر دیر تک اللہ کو یاد کرنے سے، اس لیے مرد بھی اس کا ارادہ کریں، عورتیں بھی اس کا ارادہ کریں، اب انشاءاللہ معمولات کی پابندی کریں گے۔ الگ سے اگر وقت نہیں مل پاتا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد چند منٹ نماز سے پہلے مراقبہ کر لیں، چند منٹ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، خاموشی سے مراقبہ کر لیں، اس کے بعد چل جائیں۔ اتنا تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ سونے سے پہلے رات میں سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ آج دن بھر مجھ سے جو کمیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ میں مجرم ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد 15 منٹ مراقبہ کر لیں، 20 منٹ مراقبہ کر لیں، تاکہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ اس کے بعد دعا پڑھ کر کے سو جائیں۔ رات میں نہ موبائل دیکھیں، نہ کسی اور مصروفیت میں وقت گزاریں، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یاد آئے پھر سو جائیں۔ کیا پتہ اس سونے کے بعد ہم اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ کتنے ایسے ہیں جو سوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے تو ہم اللہ کی یاد کے ساتھ سوئے ہوں، ہم اللہ سے دل لگا کر کے سوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو میرا بندہ، میری بندی مجھ سے معافی مانگ کر کے میرے دربار میں حاضر ہو کر مجھے یاد کرتے کرتے سوئے تھے، اب اگر میں نے ان کی روح کو نکال لیا اور واپس نہیں کیا تو میں ان کو سیدھے جنت میں بھیج دوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائے۔ اب تک ہم سے جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن کی ذلت سے اللہ میری اور تمام انسانوں کی، تمام مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی نسبت کے نور سے بھر دے، اپنا خاص تعلق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، ہم کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اب انشاءاللہ دعا سے پہلے جو مرد اور جو خواتین توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، اور توبہ تو ہم سب کی ضرورت ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور سلسلے میں داخل ہونے کے لیے توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں۔ باقی جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ اپنی توبہ کو تازہ کرنے کی نیت کریں اور ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو بہت غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کی پوری کوشش کریں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں وقت ایک ایک تسبیح پڑھیں، لیکن اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ کم از کم 24 گھنٹے میں ایک ایک تسبیح تو ضرور ہو جائے استغفار کی اور درود شریف کی۔ آج ہی ایک دوست نے مراقبے کے اندر یہ آواز سنی اور اس کو محسوس کیا کہ گویا روزے اقدس پر حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے کوئی ڈانٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ روزے پر لوگوں کی حاضری نہیں ہو رہی، درود و سلام بہت کم پہنچ رہا ہے، لوگوں سے کہو کہ درود و سلام کی تعداد بڑھائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب خوب محبت کے ساتھ تڑپ تڑپ کر درود پڑھا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کریں۔ ہم جتنا درود پڑھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ امت جتنا زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے گی اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے امت پر رحمتیں آئیں گی، اور اس وقت ہم رحمتوں کے پہلے سے زیادہ محتاج ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے، سازشوں سے بچنے کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، گھروں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے، ہر چیز میں ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ ہم جتنا زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کی طرف سے ہم کو اتنی رحمتیں ملیں گی۔ اسی طرح روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اس کی کوشش کیا کرو کہ مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں تاکہ مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے ایک پارہ نہیں ہو پاتا تو ناغے سے بچیں، آدھا پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، بہت کم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، لیکن کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرنے پائے، اس کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ جب دل میں اللہ کا دھیان رہے گا تو شیطان اپنے وسوسے نہیں ڈال سکے گا، اور روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں۔ جیسے میں نے بتلایا زیادہ وقت مراقبہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو کرنے والے گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں، ابھی بھی الحمدللہ کرنے والے گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی زیادہ وقت نہیں ملتا تو ایسا کریں، جس دن زیادہ وقت مل جائے اس دن لمبا کر لیں، جس دن چھٹی ہو اس دن 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، 2 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، باقی دنوں میں آدھا گھنٹہ کریں، 20 منٹ کریں، 15 منٹ کریں۔ کسی دن بہت زیادہ مصروفیت ہے، وقت نہیں ملتا، مسجد میں چلے گئے، سنت پڑھ لی، اس کے بعد فرض سے پہلے جو وقت ملا اس میں مراقبے میں بیٹھ گئے۔ عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں، سنت پڑھ لی، فرض پڑھ لی، اور اس کے بعد 10 منٹ مصلی پر بیٹھے بیٹھے مراقبہ کر لیں، اس کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہوں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ کتنی برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، کاموں میں برکت ہوگی، گھر کے معاملات میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اس عاجز سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اصلاح کا، وہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے مقام کا، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ حالات کس نے لکھا ہے اور کہاں سے بھیجا ہے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہے اللہ، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ۔ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں اللہ۔ اللہ بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر، بھکاری بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ دن کے اجالے میں جو گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے، مجمع میں جو گناہ کیے، تنہائیوں میں جو گناہ کیے، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں، جن گناہوں کو ہم بھول گئے ہیں، پیارے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو گناہ کرتا رہتا ہے ایک نہ ایک دن ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ جو نیکیاں کرتا رہتا ہے آپ اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، طاعات کی عزت نصیب فرمائیے۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، دلوں کی اور تعلقات کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے، پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، اللہ سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ جن گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ اختلافات کو محبتوں سے بدل دیجیے، اللہ اختلافات کو محبتوں سے بدل دیجیے، اللہ جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیجیے، دلوں کو جوڑ دیجیے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ذمے جس کے بھی حقوق باقی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو ادا کرا دیجیے، اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیجیے، اللہ بندوں کے حقوق ادا کرا دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اس طرح کھڑا کیجیے کہ کسی بندے اور کسی بندی کا ہاتھ ہمارے گریبان میں نہ ہو، ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ ہو۔ اللہ آپ کے حقوق ادا ہو چکے ہوں، مخلوق کے حقوق ادا ہو چکے ہوں، آپ کے سارے حقوق معاف ہو چکے ہوں۔ اللہ ایسی حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیجیے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری عمر میں، صحت میں، اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری کمائی میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں اللہ برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ زندہ رکھیے۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ بیماریاں دور فرما دیجیے، اللہ طاقت و قوت عطا فرمائیے، اللہ طاقت و قوت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ طاقت اور قوت کو آپ اپنی یاد میں اور اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، ہمارے اعزاء، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، اللہ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے تعلق والوں میں جن کو آپ
آپ نے اس دنیا سے بلا لیا، اللہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کے بچوں کی کفالت فرمائیے، اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، ہر خیر مقدر فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے اور درود و سلام کا تحفہ بھیج دیجئے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرمائیے اور ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ بے حساب رحمتیں نازل فرمائیے حضور کے ازواج مطہرات پر، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، ان سب کے ازواج مطہرات پر، حضرات خلفائے راشدین پر اور تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابہ کرام پر۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا غلام بنا دیجئے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کا غلام بنا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائیے، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کیجئے اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اللہ جو صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں اللہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا دوست نہیں سمجھتے، اور اللہ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ جو صحابہ کرام کی بے عزتی کرتے ہیں اللہ اگر ان کی قسمت میں توبہ نہیں لکھی تو آپ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیجئے، ان کو آخرت میں بھی ذلیل کیجئے۔ اللہ کہیں بھی ان کو ذلت سے بچنے نہ دیجئے، ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، اور اللہ جن کے اندر ذرا بھی خیر ہے آپ انہیں توبہ عطا فرما دیجئے، توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ تمام صحابہ کرام پر اپنی بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے۔ اللہ تمام محدثین پر، تمام فقہاء پر، تمام ائمہ اور مجتہدین پر، تمام شہداء پر، تمام اولیاء کرام پر، اللہ تمام سلاسل کے تمام مشائخ پر، اور اللہ ساری دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والوں پر، اس امت کے اور پچھلی امتوں کے جو جا چکے، جو موجود ہیں، جو آئندہ پیدا ہوں گے، اللہ سب کی روحوں پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے۔ اللہ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے، اور اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔